السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نپولین ایک عظیم حکمران اور فوجی جنرل تھا۔ وہ 15 اگست 1796 میں فرانس کے جزیرہ کوسکو میں پیدا ہوا۔ فرانس میں فوجی تعلیم حاصل کی اور 20 سال کی عمر میں فوج میں کپتان بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں نپولین نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی بڑی بڑی سلطنتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں۔ 1794 میں اٹلی کے محاذ پر زبردست کارنامے انجام دے کر دنیا میں اس نے اپنا لوہا منوایا۔ 1 سال بعد ہی فرانسیسی فوجوں کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ ناظرین، یہیں سے نپولین کی کامیابیوں کا دور شروع ہوا۔ اس نے آسٹریلیا سمیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ یورپ کی تباہی کے بعد نپولین نے اسکیم بنائی کہ مصر پر قبضہ کر کے براستہ مصر برطانیہ پر یلغار کی جائے اور ہندوستان سمیت تمام ایشیائی مقبوضات فرانس کے اصلی حریف برطانیہ سے چھین لی جائے۔ اسی سوچ کے تحت نپولین نے 1794 میں ایک لشکر جرار لے کر مصر میں داخل ہوا۔ مصر اس وقت سلطنت عثمانیہ کا سلطان سلیم ثالث کے زیر نگین تھا۔ آسٹریا اور روس کی فوجیں مشترکہ طور پر لڑتے لڑتے سربیا اور بوسنیا تک جا پہنچی۔ سلطنت عثمانیہ ان دنوں اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ یہ حالات نپولین کے لیے انتہائی سازگار ثابت ہوئے اور وہ قسطنطنیہ پر قبضے کرنے کی نیت سے فرانس سے نکلا۔ راستے میں مالٹا نامہ جزیرہ کو بآسانی فتح کر لیا۔ یہاں سے نپولین نے سکندریہ کا رخ کیا اور ایک ہی دن میں اس کو بھی فتح کر لیا۔ سکندریہ میں صرف 6 دن رہنے کے بعد نپولین ایک دشوار گزار صحرا سے ہوتے ہوا قاہرہ تک جا پہنچا۔ مصر کے مملوکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن نپولین ان کی سوچ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ جب نپولین قاہرہ پر قبضے میں مصروف تھا، عین اسی وقت برطانیہ کے امیر البیت نینسل نے سکندریہ پہنچ کر نپولین کا بحری بیڑا تباہ کر دیا۔ اس تباہی نے نپولین کو کمزور کرنے کے بجائے اور بھی زیادہ طاقتور کر دیا۔ بحری بیڑا تباہ ہونے کے بعد نپولین نے مصر میں قیام کیا۔ مصری عوام کے ساتھ نپولین کا رویہ انتہائی سخت تھا۔ جو بھی نپولین کے خلاف بولتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ دوسری طرف اس نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ نپولین نے اعلان کیا کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خیر خواہ اور ہمدرد ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا احترام ترکوں اور مملکتوں سے زیادہ کرتا ہے۔ ایک موقع پر تو نپولین عربی لباس پہن کر مسلمانوں کی تقریب میں بھی شرکت کی اس نے، اور اس نپولین نے زبردستی قاہرہ کے علماء سے ایک فتویٰ بھی جاری کروایا۔ اس فتوے میں ہزاروں مسلمانوں کے قاتل نپولین کو مسلمانوں کا سچا خیر خواہ اور مصر کا جائز حکمران قرار دیا گیا تھا۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود نپولین عوامی پذیرائی حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ 21 اکتوبر 1798 میں نپولین کے خلاف شہر میں حملے شروع ہو گئے، جس میں بہت سارے فرانسیسی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے نے نپولین کو مشتعل کر دیا۔ بدلے کی آگ میں وہ اندھا ہو گیا اور اس نے قتل و غارت شروع کر دی۔ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی تفریح کے لیے بغیر نپولین نے قاہرہ میں ایسی خون کی ہولی کھیلی کہ مغربی ممالکین بھی اسے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگلے ہی صبح فرانسیسی فوج قاہرہ شہر میں جو صبح کے ٹائم گلیوں میں گھومتے نظر آ رہے تھے، اور ان خچروں پر بوریاں لگی ہوئی تھی جن پر سینکڑوں مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر موجود تھے۔ ناظرین، یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریزوں کے ہندوستان پر مکمل قبضے کے خلاف ٹیپو سلطان آخری چٹان بنے ہوئے تھے۔ جب انگریزوں کو یہ خبر ملی کہ نپولین اور ٹیپو سلطان کے درمیان تعلقات پیدا ہو رہے ہیں اور نپولین کسی بھی وقت ٹیپو سلطان کی مدد سے ہندوستان میں حملہ کر سکتا ہے، تو انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کی مدد کرتے ہوئے اسے فرانس کے خلاف جنگ کرنے پر ادھارا، اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ سلطان سلیم ثالث نے انگریزی بیڑے بیڑے کی مدد سے فرانسیسیوں پر حملہ کرنے کی مصطفی پاشا کو روانہ کیا، لیکن فرانسیسی نے ان دونوں مشترکہ فوج کو زبردست شکست دی اور یلغار کرتے ہوئے مصر کے ساتھ ساتھ شام کے بھی کئی علاقے فتح کر لیے۔ اس دوران نپولین کو فرانس سے ایسی خبر موصول ہوئی کہ اس کو فرانس واپس لوٹنا پڑا۔ نپولین کیلوڈلا میں ایک جنرل کو ذمہ داریاں سونپ کر فرانس روانہ ہو گیا۔ بادشاہ سلطنت عثمانیہ نے انگریزی افواج کی مدد سے مصر کو دوبارہ فتح کر لیا۔
کچھ عرصے بعد نپولین اور سلطنت عثمانیہ میں ایک معاہدہ ہوا جس کی روح سے نپولین نے مصر پر عثمانیوں کی حکومت تسلیم کر لی۔ مصر کی واپسی پر نپولین کا فرانس کا شہنشاہ بنا اور اگلے ہی برس برطانیہ، روس اور آسٹریلیا سے بائوقت آزما ہوا۔ نپولین نے ایسی شاندار کامیابی حاصل کی کہ یورپ والے اس کے نام سے لرزنے لگے۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر سارا یورپ اس کے خلاف ہتھیار بند ہو گیا، لیکن نپولین نے بھی کسی کو بھی نہ بخشا۔ یورپ کے ہر ملک کو اس کے خلاف اٹھنے کی قیمت چکانی پڑی۔ آسٹریلیا کی فوجیں مکمل تباہی سے دوچار ہو گئیں۔ نپولین نے اسپین کے شہروں اور قصبوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ روس سے لڑائی ہوئی تو ان کی ایسی درگت بنائی کہ وصولہ پر مجبور ہو گئے۔ روس کے ساتھ وہ ہونے والے معاہدے کی سلطنت عثمانیہ کی روس اور فرانس میں تقسیم کر دینا بھی شامل تھا۔ یہ معاہدہ اس وقت کیا گیا کہ جب نپولین سلطنت عثمانیہ کا ایک حریف تھا، چنانچہ اسے مشرقی اور مغربی مورخین تاریخ کی ایک بہت بڑی غداری قرار دیتے ہیں۔ صلح نامے کے باوجود روس کے رویے سے ناراض ہو کر نپولین ایک بڑی فوج لے کر روس میں داخل ہوا۔ شدید سرد موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے ماسکو پہنچا، جہاں روسیوں نے پہلے ہی تمام شہر برباد کر ڈالا تھا۔ یہاں سے مایوس ہو کر نپولین واپس لوٹا، لیکن خراب موسم نے اس کے لاکھوں سپاہیوں کی جان لے لی۔ قدرت کی مدد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر یورپین ممالک نے مل کر فرانس پر حملہ کر دیا۔ فرانس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نپولین کی جان بخشی کر کے ایک معاہدے کے تحت اس کو جزیرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ نپولین، جس کی فطرت میں صرف جنگ و جدل تھا، اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکا اور 1815 میں واپس فرانس لوٹ آیا۔ یورپ کی اتحادی فوج اور نپولین کے مابین واٹرلو کا ایک آخری اور تاریخی معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں نپولین کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اسے گرفتار کر کے سینٹ ہیلینا کے جزیرہ میں قید کر دیا گیا، جہاں 6 برس قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ 51 سال کی عمر میں 5 مئی 1831 کو مر گیا۔ ناظرین، یہ تھی نپولین بوناپارٹ کی زندگی کے چند ایسے دلچسپ حقائق جن کو جان کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔